خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع ہے بزم علماء میں نعمت افطار میں نماز، اور ہم نے نماز کی اہمیت، افادیت اور دنیاوی جسمانی اثرات، فوائد جانے مفتی محمد سہیل رضا امجدی اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب کلام فرما رہے تھے تو اسی وقت جو ہے وہ بریک ہو گیا تھا اذان عصر کا۔ مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے سابقہ امتوں پر بھی اور اس امت پر بھی، یعنی کہ انسان پر گویا لازم کر دی گئی مسلمان پر نماز۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان معراج شریف سے پہلے بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ چاشت کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں باقاعدہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ حضور جان عالم علیہ السلام خود بھی ادا فرماتے تھے، باقاعدہ جماعت بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح رات کی نماز کی فرضیت میں بھی اتفاق ہے کہ فرض پہلے تھی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے جمان التاج فی الصلاۃ قبل المعراج، یہ آپ کا رسالہ ہے، اس کے اندر آپ نے اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور باقاعدہ کئی کتب سیر کے حوالے نقل فرمائے اور کتب حدیث کے حوالے بھی نقل فرمائے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے روز ہی جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پہلی وحی کے نزول کے بعد ہی جبریل امین علی نبینا علیہ السلام کی تعلیم سے سرکار علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور اسی رات اسی دن جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام کی تعلیم سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نماز ادا فرمائی، اور دوسرے روز جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضور جان عالم علیہ السلام کی تعلیم سے نماز ادا فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا جملہ آپ نے یہاں فرمایا، تو بولا پتہ چلا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی شریعت نماز ہے، یعنی ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے، اور آپ دیکھیں اس نماز کی فرضیت ایسی ہے کہ کئی عبادات ایسی ہیں کہ ان کے اندر رخصتیں ہیں، لیکن نماز کے اندر جو سکوت کا معاملہ ہے کہ نماز ساکت نہیں ہوتی، صرف دو حالتیں ایسی ہیں آدمی کی کہ ان دو حالتوں میں نماز معاف ہوتی ہے، ان دو حالتوں کے سوا نماز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ ایک جو ہے وہ خاتون کے لیے کہ جو حیض اور نفاس کے ایام ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان ایام کی نماز خاتون کو معاف ہے۔ دوسری، کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا یا کسی کو جنون لاحق ہوا اور اتنے لمبے پیریڈ تک رہا کہ 6 نمازوں کا وقت گزر گیا، تو اب اس کو اس جنون والے دوران کی اس ٹینیور کی یا وہ بے ہوشی والے ٹینیور کی وہ جو 6 نمازیں گزری ہیں وہ معاف ہیں، ادروائز نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی اگر وہی ہے اسی کنڈیشن میں کہ جن کی قضا نہیں ہوتی، جی قضا نہیں ہوگی ان کی، اسی اور یہاں تک کہ جو ہے اگر کوئی لیٹ کے نماز ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، رکوع و سجود نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھے، کوئی اگر ایسا بیمار ہے کہ اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس پہ بھی نماز معاف نہیں ہوتی، مؤخر ہو جاتی ہے، کہ یعنی جب تندرست ہو جائے گا تو تندرست ہونے کے بعد وہ ان ایام کی نماز قضا کرے گا، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اتنی اہم ہے نماز، اور نماز کے بارے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الوضوء، اور نماز کی چابی وضو ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ جس طرح چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اسی طرح نماز کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور اسی لیے نماز کو ایمان سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَالصَّلَاةُ نور، نماز نور ہے۔ تو یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ نور کے اندر دونوں احتمال موجود ہیں، کہ نور حسی بھی ہے، نور معنوی بھی ہے۔ نور حسی تو یوں ہے کہ آخرت میں نور ہوگا، یسعیٰ نورہم بین ایدیہم، نور ان کے آگے ان کا دوڑتا ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اس کے چہرے پہ رونق آئے گی، اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ یہ نور حسی بھی ہے اور نور معنوی بھی ہے، کہ یعنی نماز کے ذریعے اسے ہدایت ہوگی سیدھے راستے کی اور گناہوں سے بچے گا اس نور کے سبب۔ تو نماز نور حسی بھی ہے اور نور معنوی بھی ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔ اور نماز مفتی صاحب اتنی لازمی ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، ورنہ اشاروں سے ہر کنڈیشن میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اس کے باوجود مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کے، اللہ اکبر۔ یعنی یہاں مفتی صاحب ویسے سوال میرا دوسرا ہے، لیکن میں اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا
سجود بھی حجاب. صحابہ حضور کو دیکھ کر نماز پڑھتے, حضور نے کہا دیکھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ. کیا فرماتے ہیں حضور کے بنا نماز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا جی, کہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تو اس کے ضمن میں تعظیم رسول میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. آخر میں کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ اکبر. تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیں کہ عقل کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں, حواس کے ذریعے جو حاصل ہوتی ہے اسے شعور کہتے ہیں. بالکل صحیح. کہا کہ تم جانچ نہیں سکتے, تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہارے یہ سارے اعمال سلب کر لیے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان جو راندہ بارگاہ ہوا, بظاہر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا نا, صحیح. اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا. صحیح. وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا, وہ عبادات بھی کرتا تھا, ہزاروں سال کے فقط اس کے سجدے ہیں. لیکن جب اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, 3 جنوں میں فرما دیا کہ اس نے انکار کیا, تکبر کیا, کافرین میں سے ہو گیا. کہا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا یہاں سے, تو برباد ہے, تو مردود ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا اللہ کے حکم سے. دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وجود مطہرہ میں نور محمدی تھا. آپ تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے. تو پہلی مرتبہ جب سنی تو پوچھا کہ یا رب یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرمایا کہ ھذا تسبیح محمد ولدک, یہ تیری اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح ہے. تو شیطان نے اس نور محمدی کی تعظیم سے انکار کیا, تو رب تعالیٰ نے کسی سجدے کو, کسی قیام کو, کسی رکوع کو نہیں دیکھا, کہا نکل جا تو مردود ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, عالم فاضل ایک لمحے بھر میں بس حضور کی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ چاہے نماز ہو, چاہے دنیاوی نارملی معاملات ہوں, حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم سب سے مقدم ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بلایا. وہ کچھ دیر کے بعد حاضر ہوئے تو فرمایا کہ تم اتنی دیر سے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو آقا فرماتے نا کہ تو نماز پڑھ رہا تھا, تو نے بالکل ٹھیک کیا, تو نے بالکل ٹھیک کیا, پڑھ کے آیا, ٹھیک کیا. کہا کہ کیا تو نے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا کہ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ تو مجھے بتائیں اللہ کیسے بلائے گا؟ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے. جب رسول تمہیں بلائے تو تمہیں حاضر ہو جانا چاہیے جس حالت میں بھی. ہاں, اب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے, اس کی تشریح یہ ہے کہ اے ابو سعید, تم اسی طریقے سے تم نماز پڑھ رہے تھے, میری آواز پہنچی, میرے پاس آتے, جو میں کام کہتا اسے پورا کرتے, پھر جا کر وہیں سے نماز کو کنٹینیو رکھتے, تو یہ سارا جو وقت ہے یہ تمہارا عبادت میں ہی شمار ہوتا. تو اس لیے تعظیم مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں. بخاری کی وہ روایت ہم بھول گئے کہ جب سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے, صحابہ کرام نے تصفیق شروع کی اور نمازوں میں سے یعنی صفوں میں سے جگہ خالی کرنا شروع کی, یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے پہنچے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک نگاہ سے دیکھ رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا, وہ رکے نہیں بلکہ پیچھے آ گئے. آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کی, وہیں سے کنٹینیو فرمائی. پھر اس کے بعد پوچھا کہ صدیق ابو بکر, تجھے جب میں نے ما منعکا, تجھے جب میں نے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ اذ امرتو, کس چیز نے روکا تجھے کہ اذ امرتو, جب میں تجھے حکم دیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ السلام پیچھے ہوں, آگے نماز پڑھائے. تو تعظیم مصطفیٰ کے بغیر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. بے شک مفتی صاحب, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور تعظیم مصطفیٰ کے ضمن میں ہم جو بات کی, میں نے اس کانٹیکس میں بات کرنا اس لیے چاہیے کہ کیفیت اس طرف گئی, اور اللہ کے نبی کا جو پروٹوکول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ میرے محبوب کا پروٹوکول یہ ہے, میرے محبوب کا ادب یہ ہے, اس بارگاہ کی احتیاط یہ ہے. علامہ صاحب قبلہ, نمازی جو نماز پڑھتا ہے
اس کے اخلاق پر، اس کی کردار پر، اس کی سیرت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ایک نمازی کے اخلاق پر اس کی نماز کیسے نظر آتی ہے؟ دیکھیں نماز تو اس کو تمام برائیوں سے، بے حیائیوں سے اور تمام نافرمانیوں سے اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، اور یہ نماز کی برکتیں انسان کے اخلاقیات پر، انسان کے اعمال پر، اس کی یکسر زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک نوجوان چوری بھی کیا کرتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا، تو کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لگائی کہ فلان نوجوان نماز تو پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے۔ مبارک دور تھا، حضور نے فرمایا بس چند دن کی بات ہے، ابھی چند دنوں بعد تم دیکھو گے اللہ کہ اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی اور یہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، اور یہی ہوا کہ وہ نماز کے فائدے سے بالکل تمام برائیوں کو چھوڑ چکا۔ تو کوئی شراب پیتا تھا، کوئی چوری کرتا تھا، کسی بھی برائی کے اندر تھا۔ تو یہ تو برحق ہے کہ نماز ہر برائی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اس کے لیے سلمان بھائی بنیادی طور پر ان تمام شرائط کو اور ان تمام احکامات کو، اس خلوص کو، للہیت کو، اور نماز کے اندر انہماک کو، اور ہر چیز جو ہے ملوذ خاطر ہونی چاہیے۔ بالکل نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ہماری چل رہی ہیں اور سود بھی چل رہا ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں اور شرابوں کے کام بھی چل رہے ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں اور دنیا جہان کے سارے دھندے اور اسمگلنگ بھی چل رہی ہے، اور نمازیں بھی ہماری پوری ہیں جی۔ وہ کسی نے کہا تھا، ابن انشا نے کہا تھا کہ بھائی نمازیں بھی پوری پڑھی ہیں اور بھائیوں کو بھی ساروں کو قتل کیا ہے۔ جی، تو یہ نہ ہو کہ ہم سارے کام کرتے جائیں، نمازیں بھی پڑھتے جائیں، توبہ توبہ کرتا جا، خالی جام کو بھرتا جا۔ ہم مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اس وقت مسجدیں بند ہو گئی ہیں اور شور شرابہ بھی بہت مچ رہا ہے کہ مسجدیں کھولیں، کھلنی چاہیے مسجدیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کیا یہ مسجدوں کے دروازے کیوں، جیسے وہ صاحب نے فرمایا، کیوں ہم پر بند ہو گئے؟ جب کھلے ہوئے تھے تو ہمارا کیا رویہ تھا؟ کھلے ہوئے تھے ہمارا کیا رویہ تھا اور اس وقت ہمارا کیا حال تھا؟ شور بھی وہ کر رہے ہیں جو پورا سال مسجد کمی خالی خالاتے ہیں، ایسا شور وہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ آپ تو صاحبان محراب و منبر ہیں، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ہمارا تو کام ہی ہے۔ میں ابھی علامہ آپ نے صاحب سے دیکھے یہ ہوں کہہ گے رہا جو دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں ابھی پنجابی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی مسیطاں دے لوگ کا، جی، ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں، ہمارا تو کام، ہماری پہچان ہی مسجد ہے۔ بے شک ہم اپنی پہچان جو کرواتے ہیں، مسجد سے، یہ اللہ نے ہمیں پلیٹ فارم دیا الراس والعین، لیکن ہماری پہچان ہے ہماری مسجدیں، بے شک، وہ ہماری پہچان ہے۔ تو ہم تو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، تو نمازیں بے حیائی سے، برائی سے نماز روکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا جہان کے دھندے کر رہے ہیں، دنیا جہان کے فراڈ کر رہے ہیں، اور نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہیں جی، اور سارا کچھ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کا فرمان برحق ہے، ہماری نمازوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہماری عبادت کے اندر کوتاہی ہے، ہم اس سٹینڈرڈ کی نمازیں نہیں پڑھ رہے، اور ان احکامات کو پورا کر کے ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب۔ آپ نے حضور کی تعظیم کی ابھی بات کی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز کا یہ حال تھا۔ ایک تو تعظیم والی آپ نے بات کی، دوسرا ایک مرتبہ آپ کے جسم مبارک میں جنگ کے دوران کوئی تیر وغیرہ لگ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو نکالتے تکلیف ہوتی۔ آپ ایک دفعہ نماز میں کھڑے تھے تو لوگ کافی سارے جمع، سلام پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو۔ کہا حضور نکالنے کے لیے نہیں، ہم نکال چکے ہیں نماز میں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ کیسی نمازیں ہوتی تھی۔ اچھا وہ تو مولا کائنات ہے، وہ نمازیں تو میں اور آپ کیا پڑھیں گے آج فرض ہی پورے کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے، ان کے واقعات ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمارا جو حال ہے، لیکن کم از کم وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ایک منیمم سے منیمم ایٹ لیسٹ جو احکامات ہیں ان کو پورا کر کے آپ کم سے کم نمازوں کو پورا کریں کہ اللہ ہمیں دنیاوی اخروی برکتیں۔ کیا بات ہے، روزہ، نماز، حج یہ سب فرض ہیں، مگر روزہ، نماز، حج یہ سب فرض ہیں، مگر ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے، ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہم لائیو کالز بھی لیں گے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے ایک سوال کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو موضوع سے متعلق سوال ہوگا آپ کی پھر انشاءاللہ کالز ہوں گی۔ آپ کوئی بھی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب آج ہمارے پینلسٹ ہیں۔ اکابر، جید اور مستند علماء اکرام کا پینل ہے۔ کوئی بھی سوال ذہن میں ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کال کیجئے۔ بریک کے بعد آپ کو انشاءاللہ اسٹوڈیو کی
جو لائنز ہیں وہ بھی کھل جائیں گی, نمبرز بھی دکھا دیے جائیں گے. ہمیں جوائن کیجئے ایک وقفے کے بعد. شامدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار ARYQ TV پر. آپ ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ بہترین رمضان کی گھڑیاں گزر رہی ہیں. آغاز ہوا ہے یقیناً, لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ 30 کے 30 دن ایسے ہی گزریں گے. ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لانا ہے. ہمارے چہرے پر بھی نظر آنا چاہیے کہ ہم خوش ہیں. اللہ رب العزت کے ہر حکم پر, ہر منشا پر, ہر رضا پر ہم راضی ہیں. راضی برضا رہیں, اطمینان قلب بھی ملے گا, روح کا چین بھی نصیب ہوگا. ورنہ آپ جو چاہیں کر لیں, آپ کا دل کو آپ کو سکون نہیں ملے گا, نہ آپ کی روح کبھی اطمینان حاصل کر سکے گی. بس راضی برضا رہیں, آپ حشاش بشاش رہیں گے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ, نماز کے دنیاوی فوائد کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ مجھے تفصیلات بتائیں کہ دنیاوی جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں نماز کے نمازی کو. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نماز رب کا حکم ہے, نماز عبادت ہے. نماز ہم نے کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں پڑھنی. اگر دنیاوی فائدے کے لیے پڑھیں گے تو نماز کا اجر باطل ہو جائے گا, اجر ضائع ہو جائے گا. نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کا حکم ہے یہ سمجھ کے پڑھنی ہے, ضمناً اس کے فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے. تو ضمناً نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں, بہترین جو ہے فوائد کی حامل ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ نماز جو ہے وہ نجی, اجتماعی, سماجی, معاشرتی, روحانی, جسمانی, ہر طرح کے فوائد اور ثمرات کے حوالے سے ایک بہترین کمپلیٹ پیکیج ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, مثال کے طور پر دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو بہترین ورزش ہے نماز کے اندر. جتنے انسان کے جوڑ ہیں, جوائنٹس ہیں, اکثر جوڑوں کی وہ حرکت ہوتی ہے, اکثر جوڑوں کی ورزش ہو جاتی ہے, موومنٹ ہو جاتی ہے نماز کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ دوران خون انسان اگر صحیح طریقے سے سجدہ کرے تو دماغ تک جو ہے وہ خون کی جو رسائی ہے وہ بہترین انداز میں ہوتی ہے. اس سے ذہن کھلتا ہے. نماز دل کے امراض کے لیے مفید ہے, جگر کے امراض کے لیے مفید ہے. جتنے امراض ہیں جسمانی طور پر, ان امراض کے لیے بھی بہترین ورزش ہے. اچھا, ورزش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ دنیاوی ورزش ہے, دوسری یہ کہ اللہ کی طرف سے اس میں نور اور برکت بھی ہے. نماز کی جو برکت اللہ کی طرف سے ہے, عبادت, پھر جو ہے ورزش, پھر برکت. پھر آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے فائدوں کے اندر ایک بڑا فائدہ اس کا کہ طہارت, صفائی ستھرائی. کہ جب بھی نماز کا پروٹوکول ہے نا, کہ نماز آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے, نماز آپ نے پڑھنی ہے تو اللہ نے اس کا پروٹوکول رکھا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شروط رکھی ہیں, کچھ اللہ نے اس کے فرائض رکھے ہیں, کچھ اس کے واجبات ہیں جن کی آپ نے رعایت کرنی ہی کرنی ہے. یہ اس عبادت کا پروٹوکول ہے. تو جب جی بالکل فقصل, تو یہ ہے وہ آیت وضو, کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تم تو اپنے چہروں کو دھو لو, پھر جو ہے وہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو, سر کا مسح کر لو, پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. یعنی ایسے ہی نہیں آ جانا منہ اٹھا کے, ایسے منہ اٹھا کے, بالکل اس کا تیاری ہے, اس کا اہتمام ہے. تو جو بھی نماز پڑھنے والا ہے جب 5 وقت نماز پڑھے گا, ہر بار وضو کرے گا, تو اس کے اندر ویسے ہی طہارت اور نظافت, صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا شروع کر دے گا. ویسے اور دیکھیں بزرگوں کا اسی لیے طرز عمل بھی یہ تھا کہ اکثر باوضو رہا کرتے تھے, اکثر باوضو رہتے تھے. اور ویسے الوضو علی الوضو نور علی نور, وضو پر وضو جو ہے یہ نور علی نور ہے, یعنی سونے پر سہاگا ہے. پھر جماعت کے حوالے سے دیکھیں, اور خود نماز جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو جو نماز کا پابند ہے اس کے اندر وقت کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نماز کا پابند ہوگا تو پنکچوئل ہوگا, پنکچویلٹی آتی ہے جو نماز کا پابند ہوگا تو اس کے اندر. اب نماز کا پابند نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, اور اگر نماز کی پابندی کرنے کے باوجود وقت کا پابند نہیں ہو رہا تو وہ اپنی نماز پہ غور کر لے کہ وہ کس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے, کہ اس کی نماز اسے وقت کی پابندی نہیں سکھا رہی, اس کی نماز اسے وعدے کی پاسداری نہیں سکھا رہی, اس کی نماز اسے برائی سے نہیں روک رہی, اس کی نماز اسے رب کے قریب نہیں کر رہی. نماز تو رب سے قریب کرنے والی ہے, کہ نماز تو نام ہے انقطاع عن الخلق, اتصال بالخالق کا, کہ مخلوق سے منقطع ہونا, خالق سے جڑ جانا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے اسی کے ہو رہو. یعنی نماز کے اندر مخلوق سے ڈیٹیچ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہونا ہے. ادھر سے ڈیٹیچ کر کے وہاں اٹیچ کر رہی ہے. تو نماز کی یہ روح بھی ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ بندے کے اندر جو حضوری قلب پیدا ہوتی ہے, اور یہ جب اس کے اندر احساس آ جاتا ہے, ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ ہر کام کرنے سے
پہلے پھر سوچتا ہے کہ کہیں میرا رب جو ہے کہیں مجھے اس میرا کام رب کی مجھے نہ اجازت دے، دیتا ہے یا نہیں دیتا. نہیں دیتا، اگر اجازت دیتا ہے تو بندہ وہ کام کرتا ہے, اگر اجازت نہیں دیتا تو بندہ وہ رک کام جاتا ہے. تو یہ نماز بندے کو روکتی ہے بہت برے خوب، کام سے. بہت خوب صاحب، بہت اچھے. ناظرین اب ہم آپ کی کالز لیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی خلیش ہے ذہن میں، آپ پوچھئے. ملک کے جید اور مستند علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات فراہم کریں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں اسماعیل بھائی. جی فرسٹ کالر کون ہے؟ پہلا سیگمنٹ دوسرے روزے کا جس میں کالز لے رہے ہیں. پہلا کالر کون آیا ہے اس سال 2020 میں؟ یہ دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اچھا غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب آج کل کنڈیشن لگا دی گئی ہے نمازیوں کے حوالے سے بھی کہ نماز جو ہے وہ نوجوانوں کو پڑھنے کی مسجد آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. بزرگوں سے اور بچوں سے تھوڑا سا، کیونکہ ظاہر ہے ایج فیکٹر اور سینسٹیوٹی ہے ماحول کی. نوجوانوں کے لیے تو بڑا نادر موقع ہے. اللہ کس انداز سے انہیں انوائٹ کر رہا ہے اس وقت؟ ویسے تو مؤذن 5 وقت انہیں کہتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، وہ باہر بیٹھے ہوئے کامیابیاں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے. ابھی تو انہیں مطلب باہر طور نماز کے لیے ان کے پاس وقت ہی وقت ہے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کریں. جی السلام علیکم. جی ٹھیک ہے ایک کال اور. تو مفتی صاحب اب نوجوانوں کے پاس تو بڑا نادر موقع ہے. میں چاہتا ہوں 2-3 جملے. دیکھیں میں ایک بات عرض کروں کہ علامہ صاحب نے اور مفتی حسن نوید صاحب نے بڑے واضح انداز میں یہ تمام باتیں بیان فرمائی ہیں. ہمیں تھوڑا سا نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کسی عمل کے چھوڑنے کو اتنا برا نہیں، اتنا زیادہ برا نہیں سمجھا یا کفر نہیں سمجھا جیسے نماز کے چھوڑنے کو صحابہ کی ایک تعداد نے کفر جانا ہے. اللہ اکبر. جی حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام کے تمام صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز چھوڑنے والا کفر کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور ائمہ کرام کی بھی ایک طویل ایک فہرست ہے. امام احمد بن حنبل ہے، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما، اور اس کے علاوہ حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے رفقا یہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں حدیث پاک بھی ہے نا کہ من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو کفر کیا. تو ہمارے امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد ایمان کا کمزور ہونا ہے، ایمان کا کمزور ہونا ہے. لیکن برحال مسلمان ہے، جب تک وہ خدا نہ خواستہ کفریہ الفاظ یا کفریہ کوئی عمل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. تو نماز نہ پڑھنے سے یعنی جو ایمان ہے یہ کمزور ہوتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے. کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی تاکید نماز کی ہے اتنی تاکید کسی اور عمل کی نہیں. تو ان حالات کے تناظر میں جہاں پر 50 سال یعنی 50 ایئرز سے جو ابو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مسجد نہ آئیں، بچے ہیں مسجد نہ آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر نوجوانوں کے لیے ایک نادر موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے. جی انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ آ جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دنوں میں بھی اگر یہ نوجوان نماز پڑھنے نہیں آئے تو پھر کب آئیں گے؟ اچھا جی ایک کالر ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج سب میں گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب نے جس خوبصورت بات کہی. جی کال لیجیے، کال کو لے لوں. جی اس کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون صاحب بات جناب مجھے مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ماسک لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ماسک لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے شامل کریں گے انشاءاللہ. جی علامہ بس جملہ میں کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ سب نے فرمایا کہ جو 50 سال سے اوپر عمر کے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں، چونکہ جو ایس او پی حکومت کے ساتھ سائن ہو علماء کا، اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں ان ڈاکٹروں کی مشاورت کے بعد کہ یہ حضرات کے مدافعات کمزور ہوتی ہے، بیمار ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، ان کو زیادہ اس وائرس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے. صحیح. اب جب جید علماء کرام نے یہ دے دیا تو وہ مکلف بھی نہیں ہیں، وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے کہ وہ جماعت کے لیے آئیں. تو 50 سال سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں،
15 سال سے چھوٹی عمر کے جو لوگ ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا، دیکھیں نوجوانوں پر اس وقت دوہری ذمہ داری ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے اور قبلہ علماء کرام کے اس رفاقت کے ساتھ نوجوانوں کو یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں تم پر یہ دوہری ذمہ داری ہے کہ اس وقت جب یہ کنڈیشن لگ گئی کہ بھئی نوجوان نہیں آئیں گے تو مسجدیں بند، تو اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو تم گھروں میں بیٹھے رہو، یا مسجدیں بند کراؤ، بیٹھ کے پتے کھیلو، ہاں، لوڈو کھیلو، 6 آیا 8 آیا ہے جی، یا بیٹھ کے کہانیاں کرتے رہو ادھر ادھر کی، ابھی کیا بول دیا تو نے، یہ کہانیاں کرتے رہو، یا پھر تم آ جاؤ اور اس مشکل گھڑی کے اندر محمد بن قاسم کے وارث بن کر اللہ کے گھر کو آباد کرو. یہ بھی جہاد ہے اس وقت، اس وقت یہ بھی جہاد ہے، اور امت کے نوجوانوں پر اس وقت جو ہے وہ دوہری ذمہ داری ہو رہی ہے جس کا ذکر قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا. یعمر مساجد اللہ جو ہے نا، یہاں پر ایک تو مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، دوسرا یہاں پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد کو آباد کرنا بھی. آباد تو اگر آپ نہیں جائیں گے تو مساجد خالی ہوں گی نا، تو آپ جائیں مساجد کو آباد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی ثبت آپ پر لگا دے گا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں تو کہتا ہوں ہماری جو یہ بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے، جس ادارے، جس امپائر، جس بلڈنگ میں ہم ہیں، وہاں مفتی صاحب کیو ٹی وی کی اپنی ایک مسجد ہے، ایک سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، نیچے ڈیجیٹل میں مسجد ہے، نیوز میں مسجد ہے. الحمدللہ یہاں نماز کی نہ صرف تاکید کی جاتی ہے بلکہ اکثریت الحمدللہ نمازی ہے. انفیکٹ جماعت نمازیں ہوتی ہیں، باجماعت نمازیں ہوتی ہیں، اور انفیکٹ ہمارے جو مالکان ہیں وہ خود نماز پڑھتے بھی ہیں اور نماز کی تاکید بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں تو ایسی صحبت اور ماحول ملا ہوا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہم جہاں وابستہ ہیں وہاں نماز الحمدللہ پڑھی جاتی ہے اجتماعی طور پہ. خدا کا لاکھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمان بھائی فرید بول رہا ہوں واہ گنج سے. میرا سوال ہے کہ نماز جنازہ میں اگر کوئی بندہ دوسری تکبیر میں شامل ہوتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ قصر نماز کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتی ہے؟ قصر نماز ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ آپ کے جوابات کو شامل کریں گے. ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ میں خود میرے کو زکوٰۃ دینا فرض ہوگا؟ آپ کی آواز پلیز اسپیک لاؤڈ اینڈ کلیئر، تھوڑا صاف بولیں، تھوڑا اونچا بولیں. سر میں خود معذور ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا؟ زکوٰۃ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تھوڑا میرے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا، مجھے زکوٰۃ دینا فرض ہوگا میرے اوپر. آپ خود معذور ہیں، صاحب نصاب ہیں، کیا مجھے زکوٰۃ دینا، یا آپ کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، یا آپ زکوٰۃ دینے کی بات خود صاحب نصاب ہے؟ نصاب میں دینے کی بات کر رہا ہوں. دینے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معذور ہوں، خود معذور ہوں، اور زکوٰۃ کیا مجھ پہ فرض ہے؟ میں صاحب نصاب ہوں تو صاحب نصاب ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. آئیے کون ہے اگلے کالر؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میرے 2 کوشچن ہیں. پوچھئے. تو وہ یہ کہ میرے پاس 9 لاکھ روپے ہے. اچھا. تو وہ میرا گھر نہیں ہے، میں نے گھر بنانے کے لیے مستری سے ٹھیکہ کیا ہے 9 لاکھ کا ہی. اچھا ٹھیک ہے. تو مستری نے 2 لاکھ لے لیے ہیں اور 7 لاکھ میرے پاس ہے. تو اچھا. کیا اس پہ میری زکوٰۃ بنتی ہے؟ اچھا انہوں نے 2 لاکھ آپ سے لے لیے ہیں اور مزید 7 لاکھ لیں گے وائل کنسٹرکشن. جی کانٹریکٹ ہے، تو ابھی 7 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں یہ کہہ رہی ہیں؟ جی جی. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ تسبیح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر کی نماز کے ساتھ تسبیح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ التسبیح پہلے پڑھنی چاہیے. اچھا صلاۃ التسبیح. جی تسبیح نماز. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا ظہر سے پہلے پڑھنی چاہیے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں گے یہاں پر. جی آئیے. السلام علیکم. نیکسٹ. السلام علیکم. اچھا بہرحال یہ ہمارے ناظرین کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ کی کالز لیں گے. ابتدا میں علامہ صاحب کچھ کالز میں ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے کچھ رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی معاونت رہی، سرپرستی رہی، تو بہت سارے ناظرین کی رہنمائی آج ہو جائے گی. اور علماء کرام الحمدللہ اس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہمیں کالز کریں. بریک کے بعد انشاءاللہ بزم علماء میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان.